बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफान हूँ। तमाम तारीफ़ें और ज़ाते पाक के लिए जो हमारी शरीक से भी करीब है और हमारे सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर, जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। इमरान खान के साहिबजादे कासिम खान ने एक गोल खिलाया और वो जो गोल खिलाया उसके ऊपर बात करूँगा। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कौंसिल के सामने अपने जिन ख्यालात का इज़हार किया है उस पर पाकिस्तान में बड़ी गहरी तशवीश पाई जा रही है। बिलखसूस उनको सोशल मीडिया सार्फिन की तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और अगर आप ये कहें कि वो सोशल मीडिया सार्फिन की तनकीद की जद में आ रहे हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा, बल्कि इस हवाले से वफाकी वज़रा ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। हुकूमती वज़रा, हुकूमती अरकान असम्बली, उसके बाद पाकिस्तानी अवाम, उसके बाद बिलखसूस सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सार्फिन, उसके बाद जितने भी हमारे सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस पर अपने ख्यालात का इज़हार किया। अब कासिम खान ने अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कौंसिल के सामने पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त का जो रवैया है और फिर बढ़ते हुए जो मज़ालिम है उस हवाले से गहरी तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि जी मुझे तो इस पर बड़ी गहरी तशवीश है कि पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ तबाह हो चुका है। मेरे वालिद को जो है वो बेगुनाह जेल में रखा गया, पाकिस्तान में इंसाफ का कत्लेआम हो चुका है। वो अक़वाम मुत्तहिदा के सामने पाकिस्तान की ना सिर्फ तज़लील कर रहे हैं बल्कि अपने मुल्क की नाक कटवा रहे हैं। अपने मुल्क का नाम, अपने मुल्क का इमेज, उसको बड़ी बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। अपने मुल्क की जो इज्जत है उसके वक़ार को दाव पर लगा रहे हैं। और फिर वो जो ये बातें कर रहे हैं, वैसे तो इमरान खान साहब के साहिबजादे जो हैं वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो तो बरतानवी शहरी हैं ना। सुलेमान खान, कासिम खान और उनकी जो पहली अहलिया थी जमाइमा, वो भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखती थी, अभी भी वो बरतानिया में मुकीम है। तो अक़वाम मुत्तहिदा के सामने जो उन्होंने बातें की, इस हवाले से बात करूँगा। दूसरी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो सीनियर अदाकार हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर अदाकार, एक बड़े मशहूर अदाकार हैं सुहेल अहमद साहब, आप उनको हस्बे हाल में भी देखते हैं और वो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने अब जो बात की है उनको भी तनकीद की जद में लाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब क्रिकेट के तो हीरो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब क्रिकेट में बड़े ज़बरदस्त हीरो कंसीडर किए जाते थे। वो इमरान खान साहब एक बहुत बड़े सियासतदान है, वो कौमी हीरो हैं, लेकिन मैं उन्हें सियासत में हीरो नहीं समझता। उन्होंने कहा कि सियासत में वो हीरो नहीं है, क्रिकेट के हीरो वो ज़रूर थे। इस हवाले से तहरीक इंसाफ उनको तनकीद की जद में ला रही है। फिर जो तीसरी खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पीसीबी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। एक क्रिकेटर है नसीम शाह, पाकिस्तान के कौमी क्रिकेटर नसीम शाह साहब, उनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो पीसीबी ने उसको ख़त्म करने का फैसला कर लिया और उनका कॉन्ट्रैक्ट खतरे में पड़ गया। ये कैसे कि जब पीएसएल का इफ्तिताई मैच हो रहा था लाहौर कलंदर्स का और हैदराबाद का, तो उससे पहले जब उस इफ्तिताई मैच की सेरेमनी हो रही थी तो मरियम नवाज साहिबा, मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब, और मोहसिन नकवी वफाकी वज़ीर दाखिला, दोनों जो है वो वहाँ पर मौजूद थे, उस स्टेडियम के अंदर मौजूद थे। और फिर जिस तरह उन्होंने नसीम शाह ने वो ट्वीट किया मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ, उन्होंने जिस तरह उन्होंने उनको टारगेट किया, मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता। किसी खातून की इज्जत को, उसके वक़ार को दागदार करना या उसकी तजलील करना, ये किसी मर्द को ज़ेब नहीं देता। तो जो फिर नसीम शाह साहब ने ट्वीट किया और ट्वीट उनको डिलीट करना पड़ा और फिर पीसीबी ने इस पर एक एक्शन लिया। अब जो डिसिप्लिनरी एक्शन है उसके तहत नसीम शाह का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है पीसीबी उसको मुअत्तल भी कर सकता है, उसको ख़त्म भी कर सकता है और वो ख़तरे में पड़ गया। इस हवाले से भी बात करूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, तीनों खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली तो ये है कि जी अक़वाम मुत्तहिदा के सामने जो टकोसला प्रोग्राम स्टार्ट किया खान साहब के जो साहिबजादे हैं, उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि इन्हें पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त और जुल्म जबर के बढ़ते हुए रुझान पर शदीद तशवीश है। आखो सुबहान अल्लाह, जब इनके अपने वालिद उस वक्त
ظلم و بربریت کی داستان رقم کر رہے تھے اپنی ہی گورنمنٹ کے اندر. خاقان عباسی، احسن اقبال، اس کے بعد خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز، اس کے بعد برجیز طاہر، اس کے بعد میں کس کس کا نام لوں، نون لیگ کی جو سینئر ٹاپ لیڈرشپ، رانا تنویر. مطلب کس کس کے خلاف کیسز نہیں بنوائے گئے، کس کس کے خلاف جھوٹے جعلی ریفرنسز نہیں بنوائے گئے. احد چیمہ، فواد حسن فواد، اتنے اعلیٰ پائے کے بیوروکریٹس، جو 2 بیوروکریٹس، ان کے خلاف کیسز بنوائے گئے. پھر وہ پریشر کہاں سے آتا تھا؟ جنرل فیض کی باقیات میں عمران خان صاحب شمار ہوتے تھے. فرح کوکی، احسن جمیل گجر، اس کے بعد پنکی پیرنی، یہ کیا گول کھلا رہے تھے سر، سب کو پتا تھا. تو وہ جب اپنے پر آئی نا، تو پنجابی دی مثال ہے نا کہ اپنی بری آئی تو کوئی گور ہو پیا. سر آج خان صاحب وہی بول رہے ہیں. آج خان صاحب جو ہیں وہ وہی کچھ ان کے سامنے آ رہا ہے، وہی کچھ ان کے آڑے آ رہا ہے، جو پہلے وہ سب کچھ کر چکے ہیں، آج وہ وہی کاٹ رہے ہیں. جیسا بویا ویسا کاٹا. تو میں خیر اس خبر کے اوپر آ رہا ہوں کہ خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے اقوام متحدہ کے سامنے بڑی معصومیت کا جو ہے وہ لبادہ اڑا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک منظم مہم دیکھ رہے ہیں جس کا مقصد آبادی کے مخصوص طبقات کو انسانی حقوق سے محروم کرنا اور انہیں خاموش کرنا ہے. قاسم خان نے اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کو بتایا کہ ان کے والد عمران خان تقریباً 1000 دن سے جیل میں ہیں. 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، میں انہیں دیکھ نہیں پایا. پھر قاسم خان کے مطابق ان کے والد ایک ایسی حکومت کا مرکزی ہدف ہیں جو اختلاف رائے کو ایک سیاسی یا نظریاتی اختلاف نہیں سمجھتی بلکہ ایک سنگین جرم سمجھ کر اسے کچل دینا چاہتی ہے. سر جنہوں نے خان صاحب کو کچلنا تھا انہوں نے تو بہت پہلے کچل دینا تھا. جو ان کے جرائم تھے، جو ان کے وارداتیں تھیں، جو ان کی ڈکیتیاں تھیں، جو ان کی چوریاں تھیں، جو ان کے راز تھے، وہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے انہوں نے کچل دینا تھا. لیکن انہوں نے اس کے باوجود نہیں کچلا. پہلا جھوٹ تو ان کا جو ان کے صاحبزادے ان کا پکڑا گیا. پھر قاسم خان کہہ رہے ہیں کہ عدم برداشت کا سلسلہ صرف ان کے والد تک محدود نہیں بلکہ وہ پھر بہت سے معاملات کو بھی انہوں نے ڈسکس کیا. اور پھر یہ دیکھیں جو انہوں نے قاسم خان ہے نا، انہوں نے جی ایس پی پلس ٹیکس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جی مقصد یہ تھا کہ انہوں نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے سامنے جو اپنے والد کے قید پر تشویش کا اظہار کیا تھا، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کے جو صاحبزادے ہیں ان کی تنقید کرنے کا جو موقف ہے، مطلب قاسم خان پر تنقید کرنے والوں کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے جی ایس پی پلس جو اس حوالے سے جو خبر تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ جی ایس پی پلس یہ اسکیم آف جو ہے، یہ کیا اس کو کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر ایک یورپی یونین کی طرف سے کسی ملک کو دی جانے والی ایک ایسی سہولت ہے جس کے تحت یورپی ممالک ترقی پذیر ممالک کی مصنوعات کو درآمدی ڈیوٹی پر رعایت دیتے ہیں. اب اس اسکیم کو 3 زمروں میں تقسیم کیا گیا جس میں بنیادی جی ایس پی پلس اور ایوری تھنگ، اس کے اسلحے کے علاوہ سب کچھ شامل ہے. پاکستان کو سنہ 2014 میں جی ایس پی پلس کا درجہ دیا گیا تھا جس کے تحت کم اور آمدنی والے ممالک کی ایسی 2/3 مصنوعات جس پر درآمدی ڈیوٹی لگنی ہوتی ہے، ان پر سے ڈیوٹی کو کم کر کے 0 قید پر لایا جاتا ہے. اب یہ مقصد تھا. بہرحال اس کے اوپر قاسم خان صاحب جو ہیں ان پر بڑی تنقید بھی ہوئی ہے، اور خواجہ آصف صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر دفاع ہیں انہوں نے اس پر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ if sons are so concerned about their father instead of lobbying for revocation of GSP plus status they should demonstrate their love and commitment travel to Pakistan to visit him. پھر نورین خانم صاحبہ جو عمران خان صاحب کی ہمشیر ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان son قاسم خان attends a conference to revoke Pakistan GSP plus status with the European Union calling into account human rights violations specifically with regard to his father imprisonment. اب یہاں پر سوشل میڈیا صارفین نے پھر ان کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا کہ قاسم خان نے پاکستان کے لیے جی ایس پی پلس درجہ ختم کرنے کی بات کی ہے. وہیں صارفین نے جو وجوہات جو ہیں وہ بیان کی، وضاحت کر رہے ہیں کہ قاسم خان نے جی ایسی کوئی بات نہیں کی. بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قاسم خان نے خلاف ورزی کی ہے. بہرحال یہ تو تھی ایک خبر جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اور سر قاسم خان صاحب کو بڑا غصہ ہے کہ ان کے والد صاحب جیل میں ہیں، لیکن وہ سر اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں،
اپنے جرائم کی وجہ سے ہیں، ڈکیتیوں کی وجہ سے، چوریوں کی وجہ سے، 2 نمبریوں کی وجہ سے جیل میں ہیں، اور فیصلے پاکستان کی معزز عدالتوں نے کرنے ہیں۔ خان صاحب بچتے ہیں یا رگڑتے ہیں، یہ فیصلہ پاکستان کی عدالتوں کے ہاتھ میں ہے۔ پھر دوسری خبر جو بڑی امپارٹنٹ ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ سہیل احمد صاحب نے جو ہے وہ تحریک انصاف کی جلتی پہ تیل چھڑک دیا ہے۔ سہیل احمد جو ایک شوبز انڈسٹری کے بڑے سینئر اداکار ہیں، انہوں نے حال ہی میں نجی ٹی وی کے ایک پروگرام میں بطور مہمان شرکت کی اور انہوں نے مختلف موضوعات پر بڑی دلچسپ قسم کی گفتگو کی ہے۔ پھر اداکار جو سہیل احمد ہیں ان سے سوال کیا گیا کہ کیا عمران خان صاحب قومی ہیرو ہیں؟ اس پر انہوں نے کہا کہ کون مکر سکتا ہے، نون لیگ کے قائد ہوں یا پیپلز پارٹی کے قائد ہوں، اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ عمران خان قومی ہیرو ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کرکٹ سے ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن ہیرو تو ہیرو ہوتا ہے۔ سہیل احمد نے کہا کہ مجھے عمران خان بڑے پیارے لگتے تھے لیکن میں انہیں سیاسی ہیرو نہیں سمجھتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ صرف سیاست کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ان سے نفرت کرتا ہوں۔ ان کے عمران خان کے بارے میں دیے اس بیان کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا اور پھر صارفین کی جانب سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ظاہری بات ہے تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سہیل احمد پٹواری ہے، سہیل احمد نون لیگ کا بندہ ہے، نواز شریف کا بندہ ہے۔ تو سر یہ اس طرح کی جو حرکتیں کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ آج کے نہیں بہت پرانی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ہمارے سنگر ہیں جواد احمد صاحب، وہ عمران خان صاحب کے نظریات، ان کی آئیڈیالوجی کے بہت خلاف ہیں، تو ان کو بھی سارا دن بیٹھ کر یہ سوشل میڈیا پر گالیاں دیتے ہیں۔ اور پھر تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، ان کے جو ڈائی ہارڈ ورکرز، جو ان کے سپورٹرز ہیں، ان کو تو پھر گالیاں دینے کے پیسے ملتے ہیں، ماہانہ ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، تو اس لیے تو ان کو خیر رکھا گیا اس کام کے لیے۔ تو خیر تیسری خبر جو ہے وہ بڑی امپارٹنٹ ہے، وہ نسیم شاہ صاحب کا جو سینٹرل کانٹریکٹ ہے نا سر، وہ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ اور جو مریم نواز صاحبہ کو اسپیسیفک انہوں نے ٹارگٹ کیا، ان کی شخصیت کو خاص کر کے ٹارگٹ کیا، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا۔ ان کا جو کیریئر ہے وہ سپائل بھی ہو سکتا ہے نسیم شاہ کا، اور نسیم شاہ کو ایک بہت بڑی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نسیم شاہ صاحب جو ہیں ان کو اگر سزا ہو گئی تو سر اٹ مینز کہ نسیم شاہ صاحب کا کیریئر بھی ختم ہو جائے گا اور پھر ان کی جو کرکٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو پی سی بی نے جی نسیم شاہ کو شوکاز جاری کر دیا، اور یہ شوکاز بورڈ کے ڈسپلنری فریم ورک کے تحت بھیجا گیا، جس کا جواب انہیں معینہ کردہ مدت میں جمع کروانا ہوگا، جس کے بعد پی سی بی مزید جو ہے اقدام کا فیصلہ کرے گی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ بورڈ اپنے پیشہ ورانہ معیار، معاہدے کی پاسداری اور کھیل کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ تو سر جو نسیم شاہ صاحب ہیں انہوں نے جو ٹویٹ کیا، جس طرح انہوں نے ایک متنازع ٹویٹ کیا اور مریم نواز صاحبہ کو ٹارگٹ کیا، ایک کرکٹر ہو، ایک فٹ بالر ہو، ایک ٹینس پلیئر ہو، کوئی بھی پلیئر ہو پاکستان سے تعلق رکھنے والا، اس کو اپنے آپ کو سیاست سے دور کرنا۔ کھلاڑی کا کام ہے سپورٹس مین اسپرٹشپ، اس کے اندر سپورٹس مین اسپرٹشپ ہونی چاہیے، اس کو سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، اس کو ٹویٹس نہیں کرنے چاہیے، کانٹروورشل ٹویٹس کے تحت اس کو اسپیسیفکلی کسی کی شخصیت کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو کوئی کرکٹر اگر ایسا کر رہا ہے تو سر بہت اچھی بات ہے، جو ڈسپلنری کمیٹیز بیٹھی ہیں وہ ایکشن لے رہی ہیں اور اس کے تحت ان کو شوکاز جاری کر کے سزا دی جائے۔ نسیم شاہ کا اگر کیریئر ختم ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، بسم اللہ کریں، اس کا کیریئر ختم کریں، ایسے کرکٹرز کو اٹھا کر باہر کریں جو حکومتوں کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جو ہمارے اراکین اسمبلی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جو کھیلوں کو سیاست کی نظر کر رہے ہیں۔ ایسے کرکٹرز، ایسے پلیئرز کسی طور پہ برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ بہت اچھا فیصلہ کیا محسن نقوی صاحب نے، اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔